اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس کو برکت دیتا ہوں، اور اتنی برکت دیتا ہوں کہ میری برکت کی انتہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں غضبناک ہو جاتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہو جاتا ہوں تو میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت ایسی ہوتی ہے کہ 7 پشتوں تک وہ لعنت چلتی ہے اس پر۔ یہ ایک حدیث ہے دوستو، پورے دین کا ایک اہم مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، اطاعت کہتے ہیں کہ وہ احکامات جو ایک ایمان والے کو ایمان کے بعد کرنے چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ آسمانوں پر ہو، لیکن اس کی اطاعت جو اللہ تعالیٰ کی اس پر فرض ہوتی ہے ہر مقام پر ایمان کے بعد، باوجود اس کے کہ جن کی خود شریعت نے چھوٹ دی ہو، اجازت دی ہو، جو کہ علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں۔ کوئی بھی اللہ کی اطاعت سے مفر نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، خود اپنے بنائے ہوئے بہانوں کے مطابق یا مجبوریوں کے مطابق یا ایکسکیوزز کے مطابق، جناب ہم کیا کریں، بڑا مشکل ہو گیا جناب، یہ تو جناب یہ ہو گیا، اللہ کے آگے کھڑے ہو جانے والی بات ہے۔ جب انسان ایسی کام کرتا ہے کہ اللہ کے اطاعت سے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف فرمان برداری کر رہا ہوتا ہے، تو جب انسان اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے، بھائی کچھ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر اس اطاعت کے بعد مجھ پہ مصیبت آنی ہے تو آئے، پریشانی آنی ہے تو آئے، جو کچھ بھی ہونے ہوتا ہوئے، مطلب کرنے کو اللہ کا حکم ہے، میں کیسے ٹال سکتا ہوں کہ میری برکتوں کی انتہا ہوئی۔ یہ کس چیز پر ملتا ہے دوستو؟ انعام کب ملتا ہے؟ اطاعت پر۔ اطاعت جس چیز کو اللہ منع فرما رہے ہیں اسے حرام حرام کل حرام، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بالکل صحیح، الحمدللہ۔ فجر ہو رہی ہے صبح تو صبح جا رہے ہیں، فجر ہو رہی ہے 2 بجے تو اٹھ کے جا رہے ہیں، فجر جی نہیں گھر پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی ادھر پڑھ لیں گے، نہیں جی دکان کس طرح کھول لیجیے، نہیں جی میری طبیعت خراب، نہیں جی میرے چھینک آ گئی، نہیں، اللہ نے وہ قانون خود بتایا کہ اس حالت میں تم نہیں جا سکتے، تو یہ ہے حالات، اس حالت میں تو تم چھوٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نہیں گیا وہ کدھر چلا گیا؟ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہو۔ گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کی قسمتوں میں فیصلہ اس چیز پر ہی ہوگا، یاد رکھیں، جو سربراہ ہے پکڑ تو اس کی ہی ہوگی سب سے پہلے، کیونکہ رایا جو ہے وہ کس کی نقل کرتی ہے؟ اپنے اونچا بولو، کس کی نقل کرتی ہے؟ بادشاہ، جن کے سسروں کو پتھر سے کچلا گیا، میں اور آپ کی قوم بڑی، جس کو بہت آسان سمجھتے ہو سمل قوم، جس کی کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ میری امت کے قوم کہ یہ کون لوگ ہیں آخر، یہ کس کا حال ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے آپ کی امت میں ہوں گے جس کا آپ سنیں گے تو تعجب ہی کریں گے، یعنی آپ یہ نہیں کریں گے ہے یہ کر سکتے میری امت، یہ کام کر سکے گی میری امت میں لوگ ہوں گے؟ کہتے ہیں آپ ہی کی امت میں لوگ ہوں گے، اور دلیر ہوں گے، بہت ہوں گے، نہ کرنے والے لوگ بہت ہوں گے، کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کریں گے،